الیکشن جیتے گا. آج یہ نوبت آ گئی کہ اس کو اپنی پارٹی میں ٹکٹ نہیں مل رہی کہ وہ چیئرمین کا الیکشن لڑے. اس کو اپنی پارٹی نے جو ہے الیکشن لڑنے سے محروم کیا اور اس کو ٹکٹ تک نہیں ملی. آج اپنے ٹکٹ سے محروم ہوا. لہٰذا جس قسم کا یہ الیکشن ہوا ہے, ہمارا مطالبہ الیکشن کمیشن سے کہ اس کو دیکھا جائے, کیونکہ میں نے ابھی میڈیا میں بھی دیکھا اور غالباً آج کوئی پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے انٹرنل الیکشن کے حوالے سے کہ اس میں ایک بھرپور قسم کی دھاندلی ہوئی ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں غالباً میں نے دیکھو کہ شاید مجھے یاد نہیں ہے, آپ لوگوں کو میڈیا کے لوگوں کو زیادہ اس کا تجربہ ہوگا اور آپ بتا سکیں گے کہ کبھی مفرور شخص بھی الیکشن لڑ کے جیت سکتا ہے. اور اس نے ایک شخص جو اگر مفرور ہو, جو کہ پاکستان کے اداروں کو مطلوب ہو اور وہ اس کو نہیں ڈھونڈ سکے اور اس کے کاغذات نظر جمع ہو جائیں اور وہ جو ہے پی ٹی آئی کا صوبائی صدر بھی بن جائے, تو یہ تو میں نے ایک عجیب الیکشن دیکھا. اور ہمیں الیکشن کمیشن صاحب بتائیں کہ فیوچر میں بھی کیا مفروروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی؟ اگر ہوگی تو پھر تو مجھے نہیں چاہا. پھر اگر ہم لیول پلینگ فیلڈ کی اگر بات کرتے ہیں یا باقی باتیں کرتے ہیں, تو ہم لیول پلینگ فیلڈ کوئی خاص ہم کسی کے اوپر نقطہ نہیں لگا رہے ہیں کہ یار یہ چیز ہے. لیکن یہ جو آج الیکشن ہوا ہے یہ ایک بہت بڑا ایک پاکستان کی تاریخ ہے, انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے سوال نشان ہے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو پی ٹی آئی کا چیئرمین کہتا تھا کہ ہماری پارٹی میں ایک اصول ہے کہ 2 الیکشن سے 2 دفعہ چیئرمین جو بنے گا اس کو تیسری دفعہ الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی, اور وہ آج تک ایکسٹینشن پہ تھا. آج الیکشن ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ آج بھی اس کو کوئی نہیں ملا. ایک پرانا جیالہ اس کو ملا جو جی بھٹو کے نعرے مارتا تھا, اسی پہ اس کا گزارا چلنا تھا. پی ٹی آئی سے اس کو اپنی جو اس کی جو اگائے ہوئے پودے تھے یا گملے تھے ان میں سے کوئی نہیں ملا. کیونکہ مجھے بڑا احترام ہے, گور علی خان صاحب میرے ساتھ رہے ہیں, میرے سینئر رہے ہیں, میں ان کا احترام کرتا ہوں, میرے دوست بھی ہیں. 2018 میں گور علی خان نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا اور وہ بہت کم ووٹوں سے 2-3 ہزار ووٹوں سے 2008 کے الیکشن میں رنر اپ رہے. اس کے بعد ان کے بھائی جو ہے ہمارے ساتھ صدر رہے ہیں, پارٹی کے ڈسٹرکٹ صدر بھی رہے ہیں, اور لیکن آج بھی جو ہے پی ٹی آئی کو گزارا چلانا پڑا پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک جالے کے اوپر. لہٰذا ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی جب شیڈول آئے گا تو اپنی مہم کا آغاز کرے گی. 8 فروری جو ہے پاکستان کی تاریخ کا ایک دوبارہ ایک امپورٹنٹ دن ہے. عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس جماعت کو اس ملک کا حکمران بنانا ہے. اور ہماری عوام سے اپیل ہے کہ اگر پاکستان میں اگر آپ کو روزگار چاہیے, آپ کو تنخواہوں میں اضافہ چاہیے, آپ کو پینشن میں اضافہ چاہیے, آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے پروگرامز چاہیے, آپ کو اگر این آئی سی وی ڈی, ایس آئی یو ٹی یا سائبر نائف ہاسپٹل جیسے ہاسپٹلس چاہیے جس میں مفت علاج ہو, دنیا کے جس کونے سے بھی لوگ آئیں, یا آپ کو وہ گھر جو ماضی میں وعدے کیے گئے تھے 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھروں کا, پریکٹیکلی سندھ میں کچی بستیوں میں جہاں پر سیلاب زدگان کے گھر بسمار ہو چکے تھے, پکے گھر مارکانہ حقوق کی صورت میں گھر کی خواتین کو مل رہے ہیں, وہ چاہیے. تو 8 فروری کو پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس جن کے پاس تیر کا نشان ہو اس کو ووٹ دیں. ادروائز تو یا پہلے ایک کھلاڑی تھا, اب اگر آپ پھر اناڑی کو اگر مسلط کرنا چاہتے ہیں پھر اناڑی کو مسلط کر لیں, پھر عوام نہ روئے. ہم کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. ہمیں اپنے الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہے اور ہمیں یہ بھی اعتماد ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے ہوتے ہوئے, جن کو میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ میں نے اس کو پارلیمنٹ میں دیکھا تھا جب گولڈن جوبلی کی تقریب ہو رہی تھی اور وہاں پر انہوں نے اسپیچ کی تھی, ایک تاریخی خطاب کیا تھا, اور انہوں نے ایک آئین کی کتاب کو اس طرح لے رہا ہوگا کہ ملک اگر آئین کے مطابق چلے گا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا. اور میں یہ امید کرتا ہوں اور مجھے یہ توقع ہے, کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے الیکشن ڈیلے پہ کوئی بات نہیں کرنی, ہم کوئی بات نہیں کرتے, اور ہمیں یقین ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی بھی الیکشن ملتوی کرنے کی سوچ بھی نہیں سہے گا. اور اس ملک میں 8 فروری کو جو ہے وہ عوام کی حکومت بنے گی, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ انشاءاللہ مل کر یہ حکومت بنائی جائے گی. سب سے ایک اور امپورٹنٹ بات تھی, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نے لوگوں کے روزگار کی بات کرنی ہے. اس وقت جس طرح پی آئی اے کی بندر بانٹ کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے, ریوڑیوں کی طرح ایک مخصوص جماعت کے لوگوں کو یہ بیچا جا رہا ہے جن کا تعلق ایک مخصوص جماعت کے ساتھ ہے. ہمیں اس پہ کافی اعتراضات ہیں, اور خاص کر ہمیں جو سب سے زیادہ فکر ہے اپنے پی آئی اے کے ملازمین کے ساتھ ہے.
پی آئی اے کے ملازمین کو بے روزگار کیا جائے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی پی آئی اے کے ملازمین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی. ہم نے پہلے بھی جب بھی پی آئی اے ملازمین سڑکوں پہ تھے اپنے حقوق کے لیے نکلے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا. 16 مہینے کی حکومت میں بھی ہمارے پی آئی اے کے ملازمین جب نکلے، ہم حکومت کے ہونے کے باوجود بھی ہم نے ان کا ساتھ دیا، کیونکہ ہمیشہ ان ملازمین کا، ان لوگوں کا ہم ساتھ دیتے ہیں کہ جن کو روزگار کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے پچھلے 16 مہینے کی حکومت میں قادر مندوخیل کی سربراہی میں جو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، جس میں لوگوں کو جو بے روزگار کیا گیا تھا یا عارضی طور پر تھے اور مستقل نہیں کیا جا رہا تھا، ان کو بھی ہم نے بحال کیا، ان کو بھی روزگار دیا. اس طرح باقی بھی ڈپارٹمنٹس میں. تو جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، وہ ایک خوشحالی کی حکومت ہوتی ہے. تنخواہیں بڑھتی ہیں، پینشن بنتی ہے، روزگار ملتا ہے، سہولیات ملتی ہے. بے نظیر کم سپورٹ پروگرام میں بھی اس دفعہ جو کہ 7,000 کی تھی، ہم نے وہ 9,000 کی کر دی تھی. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ ہمارا ایک فلاحی پروگرام ہے. ہماری حکومت آنے کے بعد ان کے جو ہمارے ممبرز ہیں، جو ہماری اس وقت 95 لاکھ بینیفیشریز ہیں، اس کے بینیفیشریز میں بھی اضافہ کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو ان کی جو قسطیں ہیں ان میں بھی جو ہے ہم اضافہ کریں گے. لہٰذا یہ کچھ گزارشات تھیں. پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے. ہم الیکشن کے اپنے جو ہے شیڈول کے انتظار میں ہیں. جس وقت بھی شیڈول آئے گا ہم آفیشیلی طور پر اپنی الیکشن مہم کا آغاز کریں گے. اس وقت تک ہم انشاءاللہ کنونشنز کر خیبر پختونخوا کے بعد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پنجاب جا رہے ہیں، جنوبی پنجاب بھی جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے سندھ کے بھی وزٹ چلتے رہیں گے. لہٰذا یہ کچھ گزارشات تھیں. کوئی سوال کسی کے تو پھر میں جواب. جی اس کی کلیئرٹی تو بہت پہلے میں نے خیر میں جب ہم انٹرویو کے بعد بھی پریس کانفرنس کے دوران ہو چکی تھی. کوئی رفٹ نہیں ہے. 2 پارٹیاں، آپ کو بھی پتہ ہے کیونکہ اگر ہم لوگوں کو بتائیں، اور اس انٹرویو میں بتایا گیا تھا، آپ کو اس چیز کا بخوبی علم ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کو بین کرنے جا رہی تھی تو مشرف صاحب کے دور میں، تو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنائی گئی امین فہیم صاحب کی سربراہی میں. پھر امین فہیم صاحب کی خدا مغفرت کرے جب وہ فوت ہوئے تو آصف علی زرداری صاحب کو اس کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنایا گیا. ہماری جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو کہ الیکشن لڑتے ہیں وہ 4P کے نشان پہ لڑتے ہیں. 4P کے نشان پہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے نام پہ ان کو ٹکٹ ایوارڈ ہوتی ہے. ہمارے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کوئی نوٹیفیکیشن چیئرمین کے آفس سے ہو یا کوئی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ زرداری صاحب کے آفس سے، اس میں کوئی رفت نہیں ہے. اگر آپ کوئٹہ کے جلسے کو دیکھیں، جس طریقے سے دونوں لیڈران کی سپیچ تھی، اور اگر آپ پشتون یا بلوچ روایات کو دیکھیں تو آصف علی زرداری صاحب نے وہاں پر اپنی پگڑی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سر پہ رکھ دی. وہ ایک سائلنٹ میسج تھا لوگوں کے لیے. تو وہ سائلنٹ میسج بھی اگر کوئی نہ سمجھ سکے تو پھر ہم کیا کہیں. کوئی رفت نہیں. آپ کو اس کی جو ہے نا شکایت کا موقع نہیں ملے گا. ہم سپریم کورٹ میں جو ہے نا آپ کو اور مجھے بلا لیا جائے کہ آپ لوگوں نے اس پہ ڈسکشن، کیونکہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن ڈیلے پہ کوئی جو ہے بات چیت نہیں ہوگی. اور میں نے اپنے پہلے اس میں بات کی کہ ہمیں یقین ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی بھی الیکشن ملتوی، اور کون ملتوی کرانا چاہتا ہے، کون سی جماعت کرانا چاہتی ہے، آپ ہمیں بتا دیں. ہم تو تیار الیکشن کے لیے. کوئی جماعت ہے جو چاہتی ہے کہ الیکشن ملتوی، اور کیوں ملتوی ہوں، کس لیے ملتوی کرانا چاہتے ہیں، ان کی خواہش کیا ہے، ان کے منصوبے کیا ہیں. ہم تو نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسے کوئی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی خواہش ہوگی. اگر ایک تاثر دے رہی ہے PMLN، ہمارے ماضی کے اتحادی ہیں، کہ ہم وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، تو ان کو تو ہم سے زیادہ جلدی ہونی چاہیے الیکشن کے لیے. تو ہم سے زیادہ بڑھ کر آئیں. اگر ایک تاثر دے رہے ہیں، اگر مطلب ہے کہ وہ بند تو نہیں رہے، تاثر دے رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ جلدی جلدی کہیں کہ بھئی آپ فروری نہیں، آپ جنوری میں الیکشن کرا رہے ہیں. جی اچھا مجھے یہ جاننا ہے کہ الیکشن قریب آتے ہیں، سیاسی جماعتوں میں دوسرے الزامات سے شروع ہو جاتا ہے. MQM یہ کہہ رہی ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے میٹنگ بن گیا ہے پیپلز پارٹی کی، اور چیف الیکشن کمیشن کو ملاقات کے لیے بلایا ہے، کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں مجھے نہیں پتا اگر وہ MQM کہہ رہی ہے کہ کبھی وہ کہتی ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی وہاں پر ہے، کبھی کہتی ہے الیکشن کمیشن بی ٹیم بن گئی ہے. انہوں نے صوبائی الیکشن کمیشن پہ اعتراض کیا، مرکزی پہ کیا، مجھے نہیں پتا. لیکن ہم نے جب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی، الیکشن کمیشن نے اس پہ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کو اور چیف سیکرٹریز کو لیٹر لکھے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے یہ جو خدشات ہیں اس کو دور کریں. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن MQM کو کوئی خدشات ہیں تو ان کا گورنر ابھی بھی بیٹھے سندھ میں، تو گورنر صاحب سے رابطہ کریں اور اپنے خدشات اپنے اعتراضات گورنر صاحب کو بتائیں. اور میں سمجھتا ہوں گورنر صاحب ایک اچھے انسان ہیں، ایک پولیٹیکل بندے ہیں، وہ ان کے اعتراضات اگر کوئی بھی ہے ختم کرے. اگر ان کو اور بھی کے اعتراضات ہیں، اگر ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا نا کہ آپ الیکشن کا بائیک آؤٹ کریں بلدیات کا، ہم تو کہتے ہیں آپ لڑیں. انہوں نے خود اپنے حالات دے کے بائیک آؤٹ کیا. اب مجھے تو خطرہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی اور بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں الیکشن کے بائیک آؤٹ کا، لیکن ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے. ہم بولیں گے آپ الیکشن لڑیں، ہمیں پتہ چلے کہ آپ کتنے سیٹیں جیتتے ہیں تو پھر اتحاد کرنا ان کے جمہوری حق کریں. لیکن ہمیشہ آپ یہ دیکھیں کہ MQM کی جو جماعت ہے وہ ہمیشہ حکومت میں رہی ہے. بہت دور نہیں جاؤں گا، آپ مشرف صاحب سے لے لیں، ہماری حکومت کو بھی دیکھیں، نواز شریف صاحب کی حکومت دیکھیں، PTI کی حکومت دیکھیں، سب ابھی بھی 16 مہینے دیکھیں وہ حکومت سے باہر نہیں رہ سکتے، حکومت میں رہیں گے جس کی جماعت کی بھی حکومت ہو. سر دو نکات ہیں، ایک تو حلقہ بندیاں نہیں ہوئی ہیں، خیر پور سانگڑ اور ٹھٹا 4 نشستیں کم ہوئی. ایک یہ سوال ہے کہ پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے ریئیکشن کیا ہے؟ نظام حکومت میں زمینی نجی کمپنیوں کو الاٹ کی جا رہی ہے. ریسنٹلی سرائکی بیچ میں کوئی 45,000 ایکڑ الاٹ ہوئی ہے، سندھ میں تقریباً 50,000 ایکڑ زمین الاٹ ہوئی ہے، یہ رپورٹس ہیں. تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی کا کیا ہے رد عمل کیا ہے اور حکومت کی کیا ہے؟ دیکھیں الیکشن کے حوالے سے، حلقہ بندیوں کے حوالے سے، کیونکہ کل حلقہ بندیاں غالباً پرسوں رات کو آئی ہیں، ہم نے تمام اپنے پارٹی کے دوستوں کو کہا ہے وہ حلقہ بندیاں چیک کر رہے ہیں اور اس پہ کی جو بھی شکایات ہیں وہ اس میں بھی اپیلوں میں بھی کچھ رد و بدل ہوئے ہیں، اس پہ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. میں نے کل PTI کے ایک وکیل کا اسٹیٹمنٹ دیکھی کہ خیبر پختونخوا میں سیٹیں کم کر دی گئی ہیں. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی ہیں. وہ آئینی اپنے آپ کو تو بہت بڑے قانون دان کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا ان کو اس چیز کا علم تھا کہ نہیں تھا. 18ویں ترمیم میں غالباً ان کو کوئی میڈل شیڈل ملا تھا. تو اب ان کو یہ نہیں پتا کہ آئینی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی ہیں اس میں ان کی جماعت بھی موجود تھی، پارلیمنٹ میں سینٹ میں موجود تھی، لہٰذا اس کی وجہ سے ہوئی ہے. لیکن اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے سب اپنے دوستوں سے کہا ہے وہ چیک کر کے ہمیں شاید 1-2 دن میں خود بھی وہ کریں. جہاں تک آپ کی بات ہے، بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن اس میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا، مجھے اس چیز کا 100% علم نہیں ہے کہ حکومت کے 16 مہینے کی حکومت کے آخر میں ہم نے کچھ بل بھی پاس کیے تھے. آئے اس بل کی وجہ سے ان کو کوئی اختیارات اس میں ملے ہیں کہ نہیں؟ اگر اختیارات ہم نے اپنے ہاتھوں سے دیے ہیں تو ہم گلا نہیں کر سکتے، اگر نہیں ہے تو پھر ہم شکایت بھی کریں گے. لیکن اس کا اب میں آپ کو بولوں کہ میں اس کی مخالفت کرتا ہوں اور کل آپ بولیں کہ جی آپ نے تو یہ کام کیا ہوا تھا، تو اس پہ مجھے ذرا چیک کرنے کے لیے پریس کانفرنس میں اس پہ یا اس پہ ہم کوئی ٹی پروگرام میں بات اس پہ کر لیں گے کہ آیا ہم نے بھی یہ اختیارات ان کو دیے تھے اس چیز کی. کیونکہ نارملی جب آخر دنوں میں ہم نے بہت سے اختیارات جو ہے وہ نگراں حکومت کو بھی دیے تھے، تو اس میں وہ فال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح کمیٹیوں کا ذکر کیا، سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں گی وہ کمیٹیاں، تو کیا ان کا مینڈیٹ ہے وہ PTI اور نون لیگ سے بھی رابطہ کر سکتی ہیں؟ ان سے بھی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا چانس ہے؟ کچھ پارٹیوں کے ساتھ ہمارے اور کچھ پرسنلٹی کے ساتھ ہمارے رابطے شروع ہیں، ہم نے ان کو ٹاسک دیا ہے. کچھ TORs جو ہیں وہ ہم نے اپنے مرکزی لیڈران کو بھیجے ہوئے ہیں، اس پہ جیسے بھی بات چیت. مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا PMLN اور PTI کے ساتھ کوئی اتحاد ہو سکتا ہے. ہاں الیکشن کے بعد جو پارٹیاں پارلیمنٹ میں موجود ہوں گی اس کے بعد ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے. صاحب یہ بتائیے گا، پنجاب میں سب کی نظر ہے اور پیپلز پارٹی تقریباً الیکشن میں بھی ابھی زرداری صاحب مہینے میں 2 مہینے میں ایک ڈیڑھ جب وہاں پر ڈالتے ہیں، لیکن ابھی تک جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں سے بھی بات ہوئی ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی جو پہلے بنیادی پیپلز پارٹی پنجاب میں رکھی گئی، لیکن پیپلز پارٹی کو اب وہ کہتے ہیں پنجہ گاڑنے کا موقع نہیں مل رہا اس طرح جس طرح پہلے پیپلز پارٹی تھی. تو کیا کہتے ہیں اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی کیا حکمت عملی ہے؟ ابھی تک کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، ہم نے دیکھا کہ بڑی شخصیت ایسی پنجاب سے شامل نہیں ہوئی، کیا کہتے ہیں؟ ہم شخصیات پہ بلیو نہیں کرتے، ہم عوام پہ بلیو کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو الیکشن میں سرپرائز دیں گے. پنجے گاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ پنجاب کو اپنا گڑھ سمجھتے تھے وہ پنجاب ان کے لیے ابھی گڑھا ثابت ہو رہا ہے. ابھی وہ گھر سے نہیں نکل رہے، کہیں گئے نہیں، عوام میں نہیں گئے. ہم تو عوام میں موجود ہیں، وہ تو ابھی تک عوام میں نہیں گئے. جو کہہ رہے تھے کہ ہم سویپ کریں گے، جو کہتے تھے کہ ہم 120 سیٹیں جیتیں گے، وہ ضمنی الیکشن میں 20 سیٹیں نہیں جیت سکے. تو جب 8 فروری کو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد دیکھیں گے نمبر گیم کے اوپر
کہ کس کس کے نمبر گیم کیا ہے، تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ اتحاد بھی ہوں گے اور نمبر گیم کے اوپر ہی بات چیت ہوگی.